الراضی اسلامک اسکول مضمون اسلامیات جماعت چہارم کلپ نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو الراضی اسلامک اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم کلاس 4۔ آج ہم آپ کی بک کا سبق پیارے نبی کی پیاری زندگی حصہ 2 پڑھیں گے۔ مطلب اس چیپٹر کے اندر بھی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی زندگی میں جو حالات اور جو واقعات پیش آئے وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پہلی ہجرت۔ جب پہلی ہجرت جو تھی وہ ہوئی کیوں تھی، اس کی وجہ کیا تھی اور کتنے لوگوں نے ہجرت کی تھی اور کہاں ہجرت کر کے گئے تھے، اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ پہلی ہجرت جو تھی وہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی تھی، جب قریش کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور اہل ایمان کے لیے مکے کی سرزمین واقعی تنگ ہو گئی تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جو خاص طور پہ مصائب کا نشانہ، مطلب جو لوگ تکالیف کا نشانہ بنے ہوئے تھے، حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی۔ وہاں کا عیسائی حکمران اسہمہ اپنے رحم دلی کی وجہ سے بہت مشہور تھا اور اس کے ملک میں امن و امان قائم تھا۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینے میں 11 یا 12 مرد اور 4 یا 5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکے والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا لیکن ان کو پکڑ نہیں سکے، اور پھر وہ جو لوگ تھے وہاں پہنچ گئے۔ جب حبشہ پہنچے تو ان لوگوں کو خبر ملی کہ مکہ والے جو ہیں وہ سارے مسلمان ہو گئے ہیں اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہمارے ملک میں ہم واپس چلے جائیں، کیونکہ وہاں پہ تو اسلام کو غلبہ حاصل ہو ہی گیا ہے۔ تو وہ واپس آ گئے اپنے وطن مکہ آنے لگے، تو راستے میں پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ جو ہمیں خبر ملی ہے یہ غلط خبر تھی، مکہ کے لوگ ویسے ہی ظلم و ستم کر رہے ہیں اور بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تکالیف پہنچا رہے ہیں۔ تو ان کو بہت زیادہ مشکل ہوئی اور بعض لوگ جو تھے وہ وہیں سے واپس چلے گئے تھے حبشہ، اور بعض جو لوگ تھے وہ کہیں کسی جگہ ٹھہر کر رک کر کافی ٹائم بعد پھر مکہ میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی۔ دوسری ہجرت، پہلی ہجرت کے بعد جب دوسری ہجرت ہوئی، اس میں پہلے سے زیادہ لوگوں نے ہجرت کی۔ اس میں 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی تھی۔ لوگ الگ الگ متفرق طور پر ہجرت کر کے گئے۔ بعض صحابہ نے دونوں ہجرتیں کی، پہلی بھی کی دوسری بھی کی، کیونکہ پہلی ہجرت میں جو لوگ مکہ واپس آ گئے تھے تو ان میں سے واپس بھی جو دوسری ہجرت ہوئی تھی اس میں واپس چلے گئے تھے، اور بعض نے صرف ایک ہی ہجرت کی تھی، مطلب ایک ہی بار دوسری ہجرت کی۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ لوگ حبشہ جا کر بہت سکون سے رہ رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے سوچا کہ جو حبشہ کا بادشاہ ہے اس کے پاس جا کر سفارش کی جائے، اس کو تحفے وغیرہ دیے جائیں اور اس کو کہا جائے کہ ان کو یہاں سے نکال دے۔ تو قریش کا شاہ حبشہ سے مطالبہ، قریش نے جس آدمی کو بھیجا تھا اپنے وفد کو، وہ جا کر اول حکام اور پادریوں سے ملا اور مل کر اس نے تحفے وغیرہ دیے اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ کے یہاں میری سفارش کی جائے۔ پھر بادشاہ کی خدمت میں جب وہ حاضر ہو گیا بندہ، تو اس نے سب سے پہلے اس بادشاہ کو سجدہ کیا اور سجدہ کر کے پھر اس کے سامنے تحفے وغیرہ پیش کیے، اور رشوت خور جو حکام تھا اس سے تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بیوقوف لڑکے اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین میں داخل ہو گئے ہیں اور اپنا ملک چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں، جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ جانتے ہیں، اور یہ آپ کے ملک میں ہیں۔ ہمیں مکے کے شرفائے مکہ اور ان کے باپ دادا چچا وغیرہ نے بھیجا ہے، رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ہم انہیں یہاں سے واپس لے کے چلے جائیں، تو آپ انہیں ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جو لوگ میری پناہ میں ہیں ان کو میں بغیر تحقیق کے آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا کہ مسلمانوں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ تو مسلمان پہلے تو بہت پریشان ہوئے، لیکن پھر انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور ہمت کری، اور ہمت کر کے وہ لوگ بادشاہ کے دربار میں گئے۔ بادشاہ کے دربار میں جو گئے ان میں سے ایک حضرت جعفر بھی تھے۔ بادشاہ کے دربار میں جب وہ لوگ پہنچے تو کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا۔ جو مسلمان آئے تھے دربار میں انہوں نے آ کے سلام کیا تھا، سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کے کیا حالات تھے، تو پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھے، انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے اور نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے اور ہم برے کام کرتے تھے، ہر برا کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنا ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں سچائی کو پھیلانے کے لیے، جس نے ہمیں ایمانداری کی تعلیم دی اور ہمیں پرہیزگاری کی خوب بارے میں ہمیں بتایا۔ اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں
اور کو پوجنے سے منع کیا، اس نے ہمیں اچھے کام کرنے کا حکم دیا اور برے کام کرنے سے منع کیا، اس نے ہمیں سچ بولنے، ایمانداری، صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا سلوک کرنے کا حکم دیا، نماز، صدقہ، خیرات کا حکم دیا، اچھے اخلاق کی تعلیم دی، ہمیں قرآن کی تعلیم دی، ہم اس پر ایمان لے آئے اور اس کی فرمان کی تکمیل کی، جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہمیں ہر طرح ستایا۔ ہم لوگ مجبور ہو کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے تمہاری پناہ میں آئے ہیں۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی کچھ آیاتیں بھی پڑھی اور ان آیات کو سن کر بادشاہ خود بھی رویا اور اس کے ساتھ بیٹھے تمام پادری بھی سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور ان لوگوں کو صاف انکار کر دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس ناکامی کے بعد کفار نے دوبارہ پھر بادشاہ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن نجاشی نے مکے کے وفد کے تحائف واپس کر دی اور مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں امن سے رہو، جو تمہیں ستائے اسے تاوان دینا پڑے گا۔ تاوان کا مطلب جرمانہ۔ پھر اس نے یہ اعلان بھی کروا دیا کہ جو شخص ان مسلمانوں کو ستائے گا اس کو تاوان دینا ہوگا، جرمانہ دینا ہوگا۔ اس کے بعد کا ہم نیکسٹ کلپ میں سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔